ایک بہت دلچسپ قدیم یونانی کہاوت کہ خدا جب کسی بندے کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو بیوقوف یا پاگل بنا دیتا ہے. ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی پوری دنیا میں سے 19 ملکوں کو اپنے ساتھ ملا کر جو ایک نیا ٹرمپین آرڈر بنانے نکلے ہیں. واضح طور پر اس میں ٹرمپ کی دیوانگی نظر آ رہی ہے. بورڈ آف پیس کے نام سے ٹرمپ نے 19 ملکوں کو اپنے ساتھ ملا کر جو یہ نیا آرڈر بنانے کی کوشش کی، یا ایک طرح کا ایسا سسٹم کہ جو اقوام متحدہ کے متبادل ہو اور پوری عالمی دنیا، جو پورا عالمی نظام اس ٹائم چل رہا ہے، اس کے ایک متبادل آلٹرنیٹ کے طور پر ہو. اس کی تباہی ابھی سے ہی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیوس میں جن 19 ملکوں کو اپنے ساتھ ملایا، ان ملکوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں 6 بادشاہتے ہیں. 3 ملک ایسے ہیں جو ایکس سوویت دور کے جہاں ڈکٹیٹرز حکومت کر رہے ہیں، اور باقی ملک ایسے ہیں جہاں یا فوجی بیکڈ حکومتیں کام کر رہی ہیں یا خود براہ راست فوج کام کر رہی ہے. اب ذرا ان ملکوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں اسرائیل ہے، ان میں سعودی عرب ہے، ان میں قطر ہے، ان میں متحدہ عرب امارات ہے، ان میں پاکستان ہے، ان میں مصر ہے، ان میں ترکیہ ہے، اور ایسے 19 ملک یعنی ہیں. ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر صحیح معنوں میں جمہوریت ہو، ڈیموکریسی ہو. دلچسپ بات یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ کے ساتھ، کسی امریکی صدر کے ساتھ یورپ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. یورپ کا کوئی بھی ملک ناروے کے علاوہ، کیونکہ ناروے میں خود ابھی پاپولسٹ حکومت ہے، رائٹ ونگ حکومت ہے، صحیح معنوں میں ڈیموکریٹک حکومت نہیں ہے. باقی پورا یورپ، ویسٹرن یورپ بھی ٹرمپ کے اس جو یہ ایڈونچر ٹرمپ کر رہے ہیں بورڈ آف پیس کے نام سے، اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بورڈ آف پیس میں جہاں ان 19 ملکوں کی حمایت لی، وہاں پر انہوں نے ڈڈیائی کے ساتھ اپنے داماد کو شامل کر دیا، اپنے عرب پتی دوستوں کو بھی شامل کر دیا، اور یہ کہا کہ اب پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہوگی، یہ بورڈ آف پیس اس کو دیکھے گا. چونکہ ٹرمپ بنیادی طور پر ایک بزنس مین ہے، پراپرٹی ڈیلر ہیں، تو انہوں نے اس بورڈ آف پیس کو بھی واضح طور پر ایک کاروباری ایڈونچر کے طور پر لیا کہ جو ملک بھی چاہے مستقل رکنیت وہ $1 ارب دے دے، ورنہ پھر اگر $1 ارب نہیں دینا تو 3 سال کے لیے رکن رہ جائے. پاکستان اسی کیٹیگری میں، پاکستان اور کئی ملک اسی کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں. تو ایک تو ویسٹرن یورپ اس ٹرمپ کے اس ٹرمپین آرڈر کے ساتھ نہیں ہے. دوسرا رشیا، چائنا، انڈیا، یہ جو بڑی ہوئی ابھرتی ہوئی ملک ہیں جو ترقی کرتے ہوئے کل کلاں کو یعنی نظر آ رہے ہیں، چائنا اور رشیا جیسے ملک، یہ بھی اس ایڈونچر کے ساتھ نہیں ہیں. اگر ہم دیکھیں اس بورڈ آف پیس کو 19 ملکوں نے مانا دنیا کے 200 میں سے، تو اس کا مطلب کہ دنیا کی جو 8 ارب آبادی ہے، اس کا صرف 10 سے 11%، یعنی جن ملکوں میں 10 سے 11% لوگ رہ رہے ہیں، وہ صرف یعنی ان کے حکمرانوں نے، ان کے لیڈرز نے، ان کے ڈکٹیٹرز نے، ان کے بادشاہوں نے ٹرمپ کے اس بورڈ آف پیس کو مانا ہے. تو یہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ ناکام ایک بالکل تجربہ ہوگا. اب ایک اہم سوال کہ ٹرمپ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ تو ایک ٹرمپ پر دیوانگی آئی ہوئی ہے، یا ٹرمپ کو کہیں بھی ایک وائس مین کے طور پر نہیں لیا جاتا، لیکن پھر بھی ٹرمپ اتنا بڑا مس ایڈونچر کر کیوں رہے ہیں؟ دراصل ٹرمپ امریکی جو امپیریلزم ہے، اس کی ایسی خواہشات کا واضح اظہار ہے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے دل میں دبی ہوتی ہیں، یا جو اس سے پہلے امریکی پریزیڈنٹ، خاص طور پر ریپبلکن پریزیڈنٹس رہے ہیں، جارج بش کا دور ہو، جارج بش سینئر ہوں، یا امریکی اسٹیبلشمنٹ ہو، یا امریکی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اس کی جو دبی خواہشات ہیں، ٹرمپ اس کا کھل کر اعلان کر دیتے ہیں. جیسے ٹرمپ کہتے ہیں کہ کینیڈا کو امریکہ کا صوبہ بن جانا چاہیے، ٹرمپ کہتے ہیں گرین لینڈ ہمارے حوالے کر دو، ٹرمپ وینزویلا کے اندر جا کر وہاں کے پریزیڈنٹ کو گرفتار کر لیتے ہیں. اب یہ ساری ایسی باتیں، ایسی خواہشات ہیں جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے دل میں تو رہی ہیں، لیکن ٹرمپ اس کا واضح اظہار کر دیتے ہیں اپنے ووٹ بینک کو لے کر، کیونکہ ٹرمپ ایسے امریکیوں کو بھڑکا کر آئے ہیں جو امریکیوں کے، جن امریکنز کے پاس جاب نہیں ہے، جو غریب ہیں، جن کو بھڑکایا گیا ہے کہ تم وائٹ مین ہو، تمہاری جابز پر، تمہارے حقوق پر قبضہ کر لیا ہے میکسیکنز نے، امیگرینٹس نے. ایسے لوگوں کو چونکہ ٹرمپ بھڑکا کر آئے ہیں امریکہ میں، تو اب ایسے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، بورڈ آف پیس جیسی، اور کبھی وینزویلا میں
जाकर सदर को पकड़ लिया, ग्रीनलैंड को धमकियां दे दी, यूरोप को कहा कि अब यूरोप अपना तखशुस खो चुका है, तो ऐसी हरकतें करते हैं। बहरहाल ये बोर्ड ऑफ पीस उस दिन बिल्कुल ही तहलील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जब ट्रंप का इक़्तिदार खत्म होगा। तो इस मिस एडवेंचर में जो 19 मुल्क शामिल हुए हैं, उनमें से कुछ अपनी मजबूरी के तहत भी हुए होंगे, कुछ दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पर हुए होंगे, थ्रेट पर आकर हुए होंगे, तो लेकिन इसकी तबाही बिल्कुल वाज़ेह है। तो ये बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप ने जिस तरह बनाया दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने के लिए, तबाही क्यों इसका मुकद्दर है, इस हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।